نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی الرسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کے فضل سے تراویح کی پہلی رکعت میں سورہ انعام کا آغاز ہو کر 20ویں رکعت میں مکمل ہوا ہے۔ آج کی آیتوں میں سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بعض چیزوں کے بارے میں تم سوال مت کرو، کیونکہ اگر ان سوالوں کے جوابات تم پر ظاہر ہو جائے تو وہ تمہارے لیے برا ثابت ہوگا اور تمہیں نقصان پہنچے گا۔ آج اس آیت پر تھوڑا غور کریں گے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، میں اس جگہ کھڑا ہوں، تم جو بھی سوال کرو میں اسی جگہ کھڑے ہو کر اس کا جواب دوں گا۔ تو ہر ایک مختلف قسم کے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، سوالات اتنی کثرت سے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ناراض ہو گئے تھے۔ شریعت کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کچھ مسائل پوچھو، یہ اللہ کے نبی کا مقصد تھا۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ اس شخص کے بارے میں شہر میں کچھ چہمی گوئیاں ہونے لگی، غلط بیانی ہو رہی تھی، اس لیے وہ مجلس ہی میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی سے پوچھنے لگا، من ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اس کے سوال پر پہلے ہی اللہ کے نبی جواب دے چکے تھے، ابو کا حذافہ، تیرے باپ حذافہ ہیں۔ دوسرے آدمی کھڑے ہو کر سوال کرنے لگا، میرے نانا کون ہیں؟ اس طرح قسم قسم کے سوالات مختلف لوگ کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بعض چیزوں کے بارے میں تم سوال مت کرو۔ اسی طرح وہی نازل ہوتے وقت اگر تم کچھ سوال کرو گے تو وہ تمہیں نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ عزیز دوستوں، سوالات دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، بعض سوالات ایسے ہیں جس کا پوچھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، پوچھے بغیر رہنا غلطی ہے، لہٰذا ویسے شرعی مسائل کا سوال کرنا ضروری ہوگا، یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، اس کی ایک لسٹ ہے، کن کن چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج سوال پوچھنا ہے، لہٰذا اچھے سوالات کرنا چاہیے، شرعی مسائل اور شرعی قوانین معلوم کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بہت سے سوالات کرتے تھے۔ قرآن میں یسألونک یسألونک بہت سی جگہ آیا ہے، 16 جگہوں میں آیا ہے۔ 16 ضروری سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھ کر کے اس کا جواب حاصل کیے ہیں، اس سے اس امت کو فائدہ پہنچا ہے۔ علامہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں، مراتب العلم خمسۃ اولها المسئلہ، علم کے 5 مراتب، 5 درجے ہیں، اس میں پہلا درجہ سوال کرنا ہے، لہٰذا ضروری سوالات پوچھنا چاہیے۔ جس طرح اہم سوالات کرنا ضروری ہے، اسی طرح غیر ضروری سوالات سے احتراز کرنا بھی ضروری ہے۔ انصاری مدینہ کی عورتیں سوال کرنے سے کبھی شرماتی نہیں تھی۔ شریعت کا مسئلہ ہو، شریعت کا اگر قانون ہو تو وہ پن سے بولڈ سے پوچھ دیتی تھی۔
اس طرح انصاری عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے ہیں، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف بھی کیے ہیں۔ نعمت النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیا، انصاری عورتیں بہترین عورت ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ بعض عورتیں شرم کی وجہ سے کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے، چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے نماز کے بارے میں، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں، تکبیر کیسے باندھنا ہے، کون سی دعا پڑھنا ہے، معمولی سوالات، لیکن عار محسوس کرنے کی وجہ سے اتنا چھوٹا مسئلہ میں کیسے ان سے پوچھوں، اس طرح شرماتے ہوئے پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ شریعت کے مسئلوں کے سوال کرنے سے کبھی بھی نہیں شرمانا چاہیے، کتنے بڑے بھی آپ کیوں نہ ہو، 60-70 سال کے ہو تب بھی۔ بعض بڑے لوگ سوچتے ہیں ہم اتنے بڑے ہو کر ان سے کیسے پوچھے، وہ کیا سمجھیں گے، اتنے دن سے ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس طرح سمجھیں گے۔ اس طرح سوچ کر شرما کر سوال کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، جو بھی ہو شریعت کے تعلق سے اسے پوچھ دینا چاہیے۔ ایسے سوال کرنے والی انصاری عورتوں کی مدح سرائی کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری تفصیلات ضروری چیزوں کے سوال کرنے سے متعلق ہے۔ بعض چیزیں ہیں جس کے بارے میں سوال کرنا جائز نہیں ہے، وہ 3 طرح کے سوالات ہیں۔ نمبر 1، بلا ضرورت سوال نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسے سوالات جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اس سے پہلے کبھی ہمیں وہ مسئلہ درپیش نہیں ہوا ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ جن کو ایشو ہے وہ پوچھے تو اور بات ہے، لیکن وہ ایشو ہمیں نہیں ہے، وہ شکایت ہمیں نہیں ہے، اس طرح کی فتنوں میں ہم مبتلا نہیں ہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے سے اعتراض کرنا یہ دوسری قسم ہے۔ تیسرا ایک طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتاتے وقت، شریعت کا قانون بتاتے وقت ایسا کیوں ہے، اس طرح سوال نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی فرضیت کو بتا رہے ہیں، کسی چیز کی حرمت کو بتا رہے ہیں، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اب کیوں حرام ہے مجھے بتاؤ، یہ معلوم ہوئے تو ہی میں اس پہ عمل کروں گا، میں پیروی کروں گا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ 3 قسم، اس میں پہلی قسم بے ضرورت سوالات کرنا، یعنی ایسے سوالات کرنا جس سے سائل کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ حضرت فری ہیں، چھپ کے بیٹھے ہیں، چلو ان سے کچھ پوچھتے ہیں تاکہ پتہ کرے اس کا جواب حضرت کو معلوم ہے یا نہیں، ٹیسٹ کرنے کی طرح۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل قابیل، یہ 2 بھائی جھگڑا کرنے لگے اور اس میں ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا تھا کہ وہ قتل ایک لڑکی کے بارے میں ہوا، دونوں میں سے ہر ایک نے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہا، اسی لیے جھگڑا ہوا۔ اب مجھے بتاؤ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ اس لڑکی کا نام حدیث میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، اور اس لڑکی کا نام جاننا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ کل روز قیامت اللہ ہم سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے۔ تم نماز پڑھے یا نہیں یہ سوال ہوگا، عبادت کرے یا نہیں یہ سوال ہوگا، اس لڑکی کے نام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اس طرح تکلف سے گہری چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ ایک بات جان لینا چاہیے، بے ضرورت جس سے کوئی فائدہ نہ ہو ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ اصحاب کہف کے 7 لوگ غار میں جا کر سو گئے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ کتا کالا تھا یا گورا تھا، وہ کتا جیسا بھی رہے اس سے آپ کا کیا لینا دینا، اس کے متعلق قیامت میں سوال بھی نہیں ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ سکت عن اشیاء من غیر نسیان فترکوا، اللہ تبارک و تعالی بعض چیزوں کے بارے میں تذکرہ نہیں کیے، بہت سی چیزیں
بہت چیزوں کے ذکر سے اللہ نے سکوت اختیار فرمائے، یہ سکوت بھول کی وجہ سے نہیں، لہٰذا تم بھی اس کے بارے میں بحث کرنے کو چھوڑ دو۔ اللہ اس سلسلے میں خاموش ہے، اللہ کی طرف سے کچھ تذکرہ نہیں ہے، ہم تحقیق میں اتر جاتے ہیں کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اللہ کا سکوت اختیار فرمانا اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو الغرض بیجا سوالات سے بچنا چاہیے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، ہمیں جس معاملے سے کوئی واسطہ نہ ہو اس کے متعلق سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم کیا کریں، ویسا ہوا تو ہم کیا کرنا ہے، اس طرح کے سوالات۔ بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے تھے، قیامت کب آئے گی؟ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دوسرے انداز میں دیتے تھے۔ ایک آدمی سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک صحابی سوال کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے، قیامت کو چھوڑو، اس کے لیے تم کیا تیار کر رکھے ہو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے، میں نے ویسی تیاری وغیرہ کچھ بڑی نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ اسی طرح ایک اور آدمی سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے، ہر آدمی کے لیے اس کی موت ہی قیامت ہے، دنیا ایک دن ختم ہوگی، میں جب مرتا ہوں میری قیامت اسی وقت ہے۔ قیامت کے لیے موت کافی ہے، دنیا کے ختم ہونے کے بارے میں تم مت سوچو۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی یہ سوال کرنے لگے رسول اللہ سے جانچنے کے لیے، قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمائے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ کسی کو اللہ کے نبی بعینہ ہی اس سوال کا جواب نہیں دیے۔ الغرض جب کوئی آدمی اس معاملے میں مشغول ہو، اسی وقت ان چیزوں کے بارے میں اسے پوچھنا چاہیے۔ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی سے بچوں کے نام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، پہلے شادی ہونے دو، میاں بیوی آپس میں ملنا ہے۔ الغرض دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا، ایسا کیوں ہے؟ اس طرح کے سوالات شریعت کے مسئلوں میں کرنا یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی ایک منفرد خصوصیت یہی تھی کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ یا شریعت کا قانون بتاتے، کبھی بھی انہوں نے کیوں ایسا کرنا ہے اس طرح کے سوالات نہیں کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، کبھی بھی صحابہ کرام کیوں فرض ہے ایسا نہیں پوچھے۔ اور سچے مسلمان بھی ایسے سوالات نہیں کرتے، اور اس سوال کا جواب بھی ہے نہیں۔ فجر کی نماز میں 2 رکعت ہی کیوں ہے؟ ظہر کی نماز میں 4 رکعت ہی کیوں ہے؟ اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ یہ ویسا ہی ہے، ویسا ہی اللہ نے بتایا ہے، ویسے ہی رہے گا۔ کسی عالم سے کوئی اس طرح کا سوال کرنے لگا، مغرب میں 3 ہی رکعت کیوں ہے، اس میں اتنی ہی رکعت کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت نے اس آدمی سے کہا، اچھا یہ بتاؤ تیری ناک آگے کیوں ہے؟ پیچھے رہے تو اچھا ہوتا۔ وہ کہنے لگا نہیں وہ آگے ہی رہنا ہے۔ عالم صاحب کہنے لگے اسی طرح فجر میں بھی 2 رکعت ہی رہنا ہے، اس کا جواب نہیں ہوگا۔ خصوصاً شریعت کے حلال اور حرام مسئلوں میں ایسے سوالات کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ حرام کر دیے ہیں، سود حرام ہے تو حرام ہے، اتنا ہی۔ کیوں حرام؟ مجھے سمجھ میں آنا ہے، میرے عقل میں آنا چاہیے، تبھی میں قبول کروں گا۔ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ بھائیوں، ہماری عقل بہت کمزور ہے، ایک مخصوص حد سے آگے ہم سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ سر میں اوور لوڈ چڑھ جائے تو ویسٹ ہو جائے گا۔ اتنی چھوٹی سی عقل میں مجھے سب کچھ معلوم کرنا ہے، سب کچھ جاننا ہے، سمجھنا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس جیسے سوالات سے بچنا چاہیے۔ آج ہی ہم نے آیت کریمہ پڑھی جس میں بیجا سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین۔ یہ قوم اس طرح کے سوالات کرنے لگی، وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہوگا قرآن کے پہلے پارے میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ گائیں ذبح کرو، اللہ کا حکم تھا، وہ ذبح کرنا تھا،
لیکن اس کی رنگ کیا ہوگی، اس میں کتنے بال ہوگے، طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، گائیں ذبح کرنے تک ایک حال ہو گیا تھا ان لوگوں کا۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا سے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا، حضرت نہر یا ندی میں غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا ہے یا قبلے کی طرف پیٹ کرنا ہے؟ حضرت فرمانے لگے جہاں کپڑا اتار کر رکھے ہیں اس طرف رخ کرو، قبلے کی طرف منہ بھی مت کرو، پیٹ بھی مت کرو، کپڑے کو دیکھو کوئی لے کر نہ چلے جائے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگنے کی طرح تجھے بھی بھاگنا پڑے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس طرح جوابات دینے میں مشہور تھے، ہزاروں سوالات کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی آ کر حضرت سے پوچھنے لگا، میری شادی ہو گئی ہے، گھر والوں نے مجھے ایک لڑکی سے شادی کرا دی، شادی کے بعد پتہ چلا کہ بیوی اپاہج ہے، لنگڑی ہے، اب میں طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہنے لگے، شادی کے بعد رننگ ریس کا آئیڈیا ہے تو طلاق دے دے، اگر زندگی گزارنے کا آئیڈیا رہے تو اس کے ساتھ مل کر زندگی گزار، کیوں کیا تو شادی؟ زندگی گزارنا مقصد ہو تو پاؤں جیسا بھی ہو تم زندگی گزار سکتا ہے۔ امام شافعی کے علاوہ دیگر بہت سے ائمہ اس طرح کے سوالات کا برجستہ جواب دیتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت میں ہمیں جو ضروری ہے اس کے متعلق سوال کر کے معلومات حاصل کرنا چاہیے، اس کے علاوہ بے ضرورت بے فائدہ سوالات وغیرہ سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ضروری مسائل کو جان کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔